اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ پر اپنا بے پایاں فضل و کرم بنائے رکھے اور آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آمین. تو چلے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کا کہ اللہ رب العزت کا صفاتی اسم گرامی الرحمن اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں اور ان میں سے ہر نام اپنی مثال آپ ہے اور ہر نام کے اپنے فوائد ہیں جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں آسانی لانے کا باعث بنتے ہیں. اور اگر ہم انہیں اپنی روزمرہ زندگی کے اوقات میں شامل کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہر قسم کی مشکلات سے بری ہو گئی ہے اور کوئی بھی دکھ، غم، پریشانی یا دشمن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے پایاں فضل و کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنا یہ نام الرحمن اپنے بندوں کو خود متعارف کرایا ہے تاکہ اس کے بندے اس کو جانیں، اس کو پہچانیں اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی عمر میں وہ اپنے رب سے مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ جب وہ گناہوں کی دلدل سے نکلیں اور اپنے دل کو اللہ رب العزت کی طرف مائل کریں تو ان کو امید ہو کہ ہمارا رب رحمان ہے جو کہ معاف فرمانے والا ہے. یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا جو آپ نے پہلے بھی سنا ہو، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی بہت عیش و عشرت سے گزارتا تھا. اس میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی تھیں. ایک دن اچانک ہی اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور جب وہ مرا تو اس عورت کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا. اب دنیا میں عیش و عشرت اور دین سے غفلت برتنے کی وجہ سے وہ شخص قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گیا. اب جب اس کو عذاب مسلط کیا جاتا ہے اس پر تو وہ چیختا پکارتا مگر وہاں کوئی بھی نہ ہوتا جو اس کی پکار کو سنتا. کچھ سال اسی حالت میں بیت گئے. دوسری جانب اس کا بچہ اب بولنے اور سمجھنے کے لائق ہو گیا تو اس شخص کی بیوی نے اس بچے کو مدرسے میں ڈالا. مدرسے میں قاری صاحب نے اسے سکھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسے ہی بچے نے یہ الفاظ ادا کیے تو اللہ رب العزت نے ان ناموں کی برکت سے اس کے باپ سے، اس شخص پر سے قبر کا عذاب ہٹا لیا. جب ایسا ہوا تو وہ شخص بہت حیران ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار، میری ایسی کون سی نیکی کام آ گئی جس کی بدولت تو نے مجھے معاف فرما دیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج تیرے بیٹے نے مجھے رحمان کہہ کر پکارا، رحیم کہہ کر پکارا، تو مجھے حیا آتی ہے کہ جو بچہ اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارے تو میں اس کے والد کو سزا دوں. یعنی کہ اللہ رب العزت کا رحمان کہنے کا، اپنے آپ کو کہلوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے اس کو جانیں. تو اب ہم بات کریں گے کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں. اگر ہم دن میں 5 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد اس اسم مبارک کا ورد 100 مرتبہ کریں گے تو اسے نہ صرف ہماری ذہانت میں اضافہ ہوگا بلکہ ہماری یادداشت بھی تیز ہوگی. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں رکھ کے بول جاتے ہیں، بہت سی باتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو اگر ہم اس اسم گرامی کی بدولت ہماری کا ورد کریں گے تو اس سے ہماری یادداشت جو ہے وہ بھی تیز ہوگی، ہماری ذہانت میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت ہمارے دل کو اپنے قریب کر لیں گے. ہمیں اللہ رب العزت کا خشوع حاصل ہوگا اور ہم دنیاوی عیش و عشرت کو بھول کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں گے. اس اسم مبارک سے صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو بھی اس نعمت سے مستفید کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتا، ٹیوشن میں کہتے ہیں کہ ہم نے یاد کروا کے بھیجا ہے لیکن اسکول میں جانے تک بچے کو یہ چیز یاد نہیں رہتی، تو آپ اپنے بچے سے کہیے کہ وہ بھی ایک تسبیح کم از کم دن میں 1 بار کر لے. اور اگر آپ اس چیز سے میں ناکام ہو رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا، ضد کر رہا ہے، تو آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ جب آپ اس اسم مبارک کا ورد کریں تو ایک پانی پر پھونک دیا کریں، دم کر دیا کریں اور پھر وہ پانی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پلا دیا کریں. اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے کی ذہانت بھی تیز ہوگی اور جو مسائل اس میں آپ دیکھتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس اسم مبارک کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے بچے کو اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیں گے انشاءاللہ. اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں دین کے متعلق، شریعت کے متعلق، تو کمنٹ باکس میں اپنا میسج چھوڑ دیجئے. ہمارا واحد مقصد آپ تک دین کو پہنچانا ہے.
اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک اتھینٹک چیزیں پہنچائیں جو کہ قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔